अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर है हमारा आइकॉन डिज़ाइन के ऊपर। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि आइकॉन्स क्या होते हैं। आइकॉन्स आर स्मॉल ग्राफिकल कंस्ट्रक्ट्स दैट रिप्रेजेंट सर्टेन फंक्शन और ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं कि आइकॉन्स जो होते हैं ये स्मॉल ग्राफिकल लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास कि जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी ख़ास फंक्शन को, किसी ख़ास ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। Most systems will require the use or creation of at least one or two icons and these should be carefully thought about. कह रहे कि ज़्यादा जो सिस्टम्स होते हैं उनमें आपको ना मतलब लाजमी तौर पे आपको कम से कम 2-4 आइकॉन्स लाजमी बनाने पड़ते हैं और बड़ा केयरफुली आपको इनके बारे में सोच के इनको डिज़ाइन करना पड़ता है। Some of the issues you should consider are detailed below. कह रहा है जो इसके कुछ इश्यूज होते हैं इस चीज़ में, आइकॉन डिज़ाइन करने में, ठीक है, वो कौन से हैं। कह रहे हैं द गोल्डन रूल इफ़ यू आर अनश्योर एज टू वेदर थिंग वर्क इज टू टेस्ट थिंग्स ऑन योर पर्सपेक्टिव यूज़र टू सी इफ़ दे आर लाइक एंड अंडरस्टैंड दैम। कह रहे हैं कि इसमें जो गोल्डन रूल है हमारे पास इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनश्योर हैं कि वो चीज़ कैसे काम करेगी, उसका और रिज़ल्ट क्या आएगा, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उन्हें टेस्ट करें उन यूज़र्स के ऊपर कि जो यूज़र्स उनको कल यूज़ करेंगे, मतलब जिस तरह के यूज़र्स कल को यूज़ करेंगे उन आइकॉन्स को, उन सिस्टम्स को, तो आप उस तरह के रेलिवेंट यूज़र्स पे टेस्टिंग कर लें कि वो लोग कैसे इसको देखते हैं और कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। डिज़ाइनिंग गुड आइकॉन्स will test your clarity of thought, your artistic and graphic art ability, and whatever innate principles of good design that you have. कह रहा है कि एक अच्छा जो आइकॉन को डिज़ाइन करना है उसे वो ये शो करता है कि जी आप कितना क्लियरली सोचते हैं, कितना क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, या आर्ट के बारे में और ग्राफिक्स के बारे में आपकी एबिलिटी कैसी है, और आपको जो अच्छे डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं उन पे कैसी कमांड है, आपको कैसे आइडिया है उनका, ठीक है। यह चीज़ रिफ्लेक्ट होती है एक अच्छे आइकॉन डिज़ाइन के अंदर। जब आप किसी आइकॉन डिज़ाइन को देखते हैं तो आप उस आइकॉन को देख के जज कर सकते हैं कि इसको जो बनाने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर है वो किस लेवल का डिज़ाइनर है, यानी या उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ जो सी हैं वो किस लेवल की हैं, ठीक है। अच्छा, whenever you are designing some icon, there are some things that you need to consider. कि जब कभी भी आप आइकॉन्स बना रहे हों तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। Your system is a new product and you have to develop the full set of icons. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आपका सिस्टम जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट है, एक नया फर्स्ट टाइम आपने एक सिस्टम तैयार किया है, तो उसमें फिर आपको वो सारे आइकॉन्स बनाने पड़ते हैं जो कि उस सिस्टम के अंदर यूज़ होंगे। A to Z आइकॉन्स आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं। As it is a new product, there is no set house style. कह रहा है कि चूँकि ये एक नया प्रोडक्ट है तो इसलिए आपको इसमें जो बने बनाए आइकॉन्स होते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि आपको कुछ प्रोग्राम्स के लिए कुछ आइकॉन्स का बना बनाया सेट मिल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक नई प्रोडक्ट होगी तो उसमें आपको फिर आइकॉन्स भी सारे नए बनाने पड़ेंगे। इट इज़ टू अपेयर ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म, और अगर ये एक नए प्लेटफॉर्म पे अपेयर करना है आपने इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को, ऐसे कि वेब के ऊपर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, and so does not have to follow any set of user interface style guidelines, ठीक है। और आप इसमें अगर कोई प्रॉपर यूज़र इंटरफेस स्टाइल गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते तो फिर आपको मतलब बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में आपको बड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म यूजुअली सपोर्ट कलर ऑन अ हाई रेजोल्यूशन बिटमैप मॉनिटर, ठीक है, बट आइकॉन्स must be suitable for use on black and white as well as color screens. कह रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म है WWW का, या किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे आप कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं
تو مے بی وہ ہائی ریزولوشن کے اوپر کلرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو آپ آئیکونز بنائیں گے وہ آئیکونز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر بھی چلیں اور کلرفل اسکرین پہ بھی چلیں، یعنی کہ آپ کے آئیکونز میں جو آپ کلرز چوز کریں گے اور جو ڈیزائن آپ امپلیمنٹ کریں گے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسکرین چاہے بلیک اینڈ وائٹ ہو یا اسکرین چاہے کلر اسکرین ہو، اس میں وہ نا پرابلم نہیں ہو، اس میں بھی جو آئیکونز ہیں وہ اپنا پرپز فلفل کریں۔ ڈیزائن ان بلیک اینڈ وائٹ فرسٹ دین ایڈ کلر۔ اس میں جو ایک ٹپ ہے آپ کے لیے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر آئیکن کو ڈیزائن کریں اور اس کے بعد اس میں کلرز ایڈ کریں۔ ٹیکسٹ از الاؤڈ شوڈ یو سو وش، ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اس میں ٹیکسٹ وغیرہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آئیکونز میں ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مزید السٹریٹ کرتا ہے اس آئیکن کو کہ کس بارے میں ہے، لیکن یہ آپ کی وش کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ if you want to do so do it or else you are not bound to do such thing. Each icon needs an unselected and a selected state. ٹھیک ہے، note that not all functions will require their own icons but you have to be able to justify a different approach. اب اس نے یہاں پہ ایک اور بات کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے فنکشنز یا سارے جو آپریشنز ہیں وہاں پہ آپ کو آئیکونز کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر آئیکن کے علاوہ کوئی اور اپروچ امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیکنز آر یوزلی 64 by 64 پکسلز، کہہ رہے کہ آئیکونز کا جو سائز ہے، جو ڈائمینشن ہے، وہ 64 by 64 پکسل ہوتی ہے نارملی۔ Though as you have a new system, you do not necessarily have to abide by this. لیکن چونکہ آپ ایک نیا سسٹم جب بنانے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ جو 64 by 64 کا جو رول ہے اسے آپ فالو کریں، ٹھیک ہے۔ You may also consider doing away with single icons and having active image maps. This will need designing too. کہہ رہے کہ آپ سنگل آئیکونز بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ ایکٹیو امیجز بھی یوز کرتے ہیں، امیج میپنگ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر امیج کی ڈیزائننگ بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، آئیکونز جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایبسٹریکٹ آئیکن اور کنکریٹ آئیکن، اور آپ کو ان کا جو ڈفرینس ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے آئیکن کے کس طرح کے ایڈوانٹیج ہیں، کس طرح کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں۔ تو کنکریٹ آئیکونز کے بارے میں بتا رہے ہیں، these are the pictures or close representation of the operation that they represent. کہہ رہے ہیں کہ جو کنکریٹ آئیکونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کنکریٹ آئیکونز کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی پکچرز ہوتی ہیں یا یہ ایسی کلوز ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں اس آپریشن کی یا اس فنکشن کی کہ جسے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس ہیں abstract icons، ٹھیک ہے۔ These are abstract designs that may have only a superficial or simplified representation of the operation. Some bear no relation to the functionality at all. کہہ رہے کہ abstract icons جو ہوتے ہیں یہ ایک بیسک سا ایک سمپل سا representation ہوتی ہے اس فنکشن کی، اس آپریشن کی، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس فنکشن کو اس آپریشن کو میچ کرے، بس ایک سمپل سا ایک ڈیزائن ہوتا ہے abstract icon۔ اب یہاں پہ جو آپ کے لیے ایگزامپل ہے کرنے کو، ٹھیک ہے، ایگزامپل کریں، ایکسرسائز جو آپ نے پرفارم کرنی ہے، جو آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک اسائنمنٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ list a few advantage and disadvantage that are apparent to you for both of these types. آپ نے جو دونوں ٹائپس ہیں کنکریٹ آئیکونز اور ایبسٹریکٹ آئیکونز، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے کچھ ایڈوانٹیج کچھ ڈس ایڈوانٹیج آپ ان کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو وہ انٹرنیٹ سے ریسرچ کر سکتے ہیں کس کے اوپر، اور آپ چاہیں تو ان کو اپنے سے مطلب کہ آپ اس کو سمجھ کے تو اپنے سے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج بتا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پراپر ایک اسائنمنٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کے کنکریٹ آئیکونس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج، اس طرح ایبسٹریکٹ آئیکن کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج، اور ان کی کچھ ایگزامپلس
یعنی کچھ آپ نے کنکریٹ آئیکانز انٹرنیٹ سے سرچ کر کے وہ بھی اپنے اسائنمنٹ میں ایڈ کرنے ہیں. پی ڈی ایف فارم کے اندر یہ اسائنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے مجھے ود ان 2 days سینڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آج وینسڈے ہے تو آپ نے یہ مجھے فرائیڈے ایوننگ میں یہ اسائنمنٹ مجھے سینڈ کرنی ہے، اور فرائیڈے میں پھر ہم ایوننگ میں انشاءاللہ یہ ڈسکشن کریں گے آپ کی اسائنمنٹ جو آپ نے بنائی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے آپ کا یہی لیکچر تھا. اللہ حافظ.